بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیروت سے روانگی۔ بیروت میں میری طبیعت یوں ہی بد مزہ تھی۔ شیخ علی زبیان اور شیخ طاہر مغربی کے چلے جانے کے بعد اور بھی وحشت ہوئی، لیکن جہاز کے انتظار میں چاروں ناچار 2-3 روز اور ٹھہرنا پڑا۔ 8 صفر سن 1310 ہجری شام کے وقت بیروت سے روانہ ہوا۔ شیخ عبدالباسط اور شیخ عمر جیلی بندرگاہ تک ساتھ آئے اور انہی کے ذریعے سے اسباب وغیرہ کے انتظام میں نہایت آسانی ہوئی۔ دوسرے دن جہاز یافا پہنچا۔ جہاز کے لنگر کرنے کے ساتھ ملاحوں اور قلیوں کا حملہ ہوا اور اس قدر شور و غل اور ابتری پیدا ہو گئی کہ میرے حواس جاتے رہے۔ میرا اسباب ہر چند نہایت مختصر تھا، تاہم اس کے بھی حصے بکھرے کر لیے گئے، اور جس ملاح کو جس قدر ہاتھ لگا لے کر چلتا ہوا اور اپنی کشتی میں جا کر رکھ آیا۔ میں حیران تھا کہ خود کہاں جاؤں۔ آخر تن بتقدیر ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ کنارے پر پہنچ کر دیر تک اس کشتی کا انتظار کرنا پڑا جس میں بقیہ اسباب تھا۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو آگے پروانہ راہداری اور معائنہ اسباب کی مصیبت کا سامنا تھا۔ بارے بہزار خرابی دوپہر تک ان جھگڑوں سے نجات ملی اور نماز ظہر کے قریب شہر میں پہنچا۔ یافا، جس کو انگریزی میں جافا کہتے ہیں، نہایت قدیم شہر ہے۔ توریت میں اس کا ذکر ہے اور مؤرخ بلینی کا بیان ہے کہ طوفان نوح سے پہلے موجود تھا۔ سن 13 ہجری میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عہد تھا، اسلام کے قبضے میں آیا۔ چونکہ یہ شہر بیت المقدس کا اسٹیشن ہے، یعنی یہیں سے بیت المقدس جاتے ہیں، اس لیے ہر قوم اور ہر ملک کے لوگوں کی کثرت سے آمد و رفت رہتی ہے۔ شہر کا وہ حصہ جس کو یورپین آبادی کہا جا سکتا ہے، خوبصورت اور پرفضا ہے۔ میوہ جات یہاں کثرت سے ہوتے ہیں۔ انار نہایت عمدہ ہوتا ہے اور بہت سستا آتا ہے۔ ایک بڑی خصوصیت اس شہر کی یہ ہے کہ شہر کے باہر باغوں کا ایک سلسلہ ہے اور متصل 2-3 میل تک چلا گیا ہے۔ بیت المقدس یہاں سے 40 میل ہے۔ اب تو ریل جاری ہو گئی ہے، لیکن اس وقت شکرم چلتی تھی۔ میں مغرب کے قریب سوار ہوا۔ راہ میں بعض مشہور مقامات رم اللہ وغیرہ آئے، لیکن رات کی وجہ سے میں کچھ دیکھ نہ سکا۔ صبح ہوتے ہوتے پہاڑوں کا سلسلہ نظر آیا جو برابر بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ سڑک اگرچہ بڑے کج و پیچ سے چکر کھاتی ہوئی گئی ہے، لیکن نہایت صاف اور ہموار ہے۔ پہاڑ کا دامن بالکل سرسبز و شاداب ہے اور عجیب لطف و فضا کا مقام ہے۔ جا بجا عرب بدوؤں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ مکانات اگرچہ تنگ و مختصر ہیں، لیکن بالکل سفید پتھر کے ہیں۔ سبزہ زار میں یہ سفیدی نہایت خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ 10-12 میل چل کر ختم ہوا اور بیت المقدس کی آبادی نظر پڑی۔ بیت المقدس پہاڑ پر آباد ہے۔ میں 1 ہفتہ یہاں رہا اور مسجد اقصیٰ اور قمامہ وغیرہ کی سیر کی۔ گاڑی سے اتر کر میں سیدھا عبدالرزاق آفندی کے مکان پر گیا۔ انہوں نے بے اعتنائی کی۔ یہ واقعہ کتاب کے خاتمے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ انہوں نے بے اعتنائی کی تو ہوٹل میں جانے کا قصد کیا۔ راہ میں ہندیوں کا زاویہ تھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہاں کے لوگوں سے ملنا مفید ہوگا۔ چنانچہ زاویہ میں داخل ہوا تو پہلے شیخ زاویہ کا سامنا ہوا۔ یہ شیخ رامپور کے رہنے والے ہیں اور ایک مدت سے یہاں رہتے ہیں۔ بیچارے کچھ پڑھے لکھے نہیں، لیکن نہایت معقول اور منتظم آدمی ہیں۔ زاویہ کو نہایت خوش سلیقگی سے درست کیا ہے۔ ایک کمرہ جو ملاقاتیوں کے لیے مخصوص ہے، معقول طور پر آراستہ ہے۔ صحن میں پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ سلام علیک اور مزاج پرسی کے بعد باتوں باتوں میں جب ان کو معلوم ہوا کہ میں ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم کو یہاں مفتی صاحب اور دیگر اہل علم سے ملنا ہے۔ وہ ہوٹل میں ٹھہرنا معیوب خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ میں زاویہ ہی میں ٹھہرا، لیکن زاویہ کا کھانا اس خیال سے نہیں کھاتا تھا کہ وہ فقراء اور محتاجوں کے لیے مخصوص ہے۔